بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس وقت عمران خان کی آڈیو لیکس معاملہ، اس کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اور اس نے اس پورے ملک میں تہلکہ مچا کر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو مس اس وجہ سے نہیں کرنا کیونکہ ہم جو ہیں وہ آڈیو لیکس پر تو بات کریں گے، لیکن آڈیو لیکس کے بعد جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے پورے پاکستان میں۔ کیونکہ اس سے پہلے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ عمران خان کا جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے وہ جھوٹا ہے اور یہ آڈیو لیکس کس نے کی ہے، کیونکہ یہ ہیکر نے آڈیو لیک نہیں کی تو وہ کون ہے جس نے یہ آڈیو لیک کر کے عمران خان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس آڈیو لیکس کے فوری بعد ایک ہیکر جو کہ انڈی شیل ہے، اس نے جناب جنرل باجوہ کو دھمکی دی ہے، وہ میدان میں آ چکا ہے اور جنرل باجوہ کو ایسی گندی دھمکی دی ہے جس نے اس پورے GHQ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس پر بھی آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی جناب اپنی آڈیو لیکس میں ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی نے کیا ہے۔ اب وہ اسی نے کیا ہے، وہ کون اس تھا جس کو لے کر عمران خان صاحب نے اس آڈیو لیکس میں بھی بات کی؟ یعنی کہ دو گروپس ہیں اس وقت جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں یعنی کہ جو حکومت ہے اس کی آڈیو لیکس کر رہا ہے، تو دوسرے گروپ نے عمران خان کی آڈیو لیک کی تو فوری بعد ہیکر نے جنرل باجوہ کو دھمکی دے دی ہے اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے ایک بہت اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس، ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس جو ہے اس کو طلب کر لیا ہے۔ وہ اس وقت GHQ میں جاری ہے اور پاکستان میں مارشل لاء کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور پاکستان بالکل کنارے پر لگ چکا ہے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے اور اس میں کیا بڑا اہم فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور ناظرین کرام، عمران خان کی جو آڈیو لیکس ہے وہ بیسیکلی کی کس نے ہے اور جس نے کی ہے اور اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا دی اور اس آڈیو لیکس نے بہت کچھ ثابت کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اب میدان میں آ چکے ہیں، انہوں نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہے۔ ناظرین کرام، اس وقت عقل کے اندھوں نے جنہوں نے عمران خان کی آڈیو لیکس کی، انہوں نے عمران خان کو ایک فری ہٹ دی ہے کہ چھکا لگاؤ، اگر کیچ آؤٹ بھی ہوتے ہو تو تم پھر بھی آؤٹ نہیں ہوگے، کیونکہ سائفر کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً دب چکا تھا۔ اس پر کوئی میڈیا چینل پر بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن کسی حکیم کی کاریگری نے ایک سائفر کے معاملے کو دوبارہ اٹھایا اور شہباز شریف کی بیسیکلی یہ سیاست کو بچانے کے لیے ایک آڈیو لیک کی گئی اور عمران خان کو دوبارہ سے یہ موقع دے دیا گیا کہ جناب آپ سائفر کے اوپر بات کرو اور آپ اس سائفر کے اوپر دوبارہ کھیلو اور اب عمران خان تمہیں بتائے گا کہ کیسے اس کے اوپر کھیلتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، آپ نے یہ آڈیو لیک خود سننی ہے کیونکہ میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آڈیو لیک کس نے کی ہے اور عمران خان اس آڈیو لیکس میں وہ کون تھا کا کس کا نام لے کر ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے، تو اگر ڈیمانڈ نہیں بھی دینا لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کریں، میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو، شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور کو نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا۔ پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس۔ تو کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا؟ یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فوراً اچھا یہ تو یہ
جی ناظرین، آپ نے یہ آڈیو لیک سن لی جس میں عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا ہم نے اب صرف اس پر کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا، یعنی کہ عمران خان صاحب امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے تھے اور نہ وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں پبلک نہ ہو۔ عمران خان کسی صورت یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیزیں پبلک نہ ہو، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب بیک ڈور ڈپلومیسی سے یہ سازش ناکام ہو جائے، لیکن عمران خان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ امریکہ کا نام لیں، وہ نیوٹرلز کا نام لیں اور وہ بتائیں کہ کس نے اس کو کس سازش کے تحت نکالا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک جو سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی، یہ 10 مارچ سے لے کر 27 مارچ کے درمیان کے جو آڈیو ہے اس کی ہے۔ 27 مارچ کو عمران خان نے پوری قوم کو سائفر دکھا دیا تھا، 7 مارچ کو عمران خان صاحب کے پاس یہ واضح ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، امریکہ نے ان کو دھمکی دی ہے، اور یہ معاملہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ فارن آفس سے یہ جناب سائفر چھپایا گیا تھا، لیکن معاملات اور جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ تو فارن آفس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ کون تھا جس کو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو نکال دو؟ فارن آفس تو عمران خان کے انڈر ہوتا ہے، تو امریکہ نے بیسیکلی یہ خط کس کو لکھا تھا اس کا بھانڈا بھی آج پھوٹ چکا ہے۔ وہ آڈیو جو ہے وہ ہیکر نے لیک نہیں کی، ایک چیز، اور یہ آڈیو مکمل بھی نہیں ہے، یہ آڈیو جو ہے وہ ایڈیٹڈ ہے، اس کو جوڑ کے ٹکڑے جوڑے گئے ہیں، اس کو جوڑ کے عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس ٹکڑوں کے اندر بھی عمران خان جھوٹے ثابت نہیں ہوئے، اور اس آڈیو لیک کا نہ اگلا حصہ جو ہے وہ بتایا گیا پوری قوم کو، نہ جو پچھلا حصہ ہے نہ وہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ آڈیو لیک جو ہے وہ بہت پہلے 6 ماہ پہلے جو ہے وہ صحافیوں کو سنا بھی دی گئی تھی، اور یہ دے دی گئی تھی حکومت کو بھی۔ یہ کس نے دی تھی میں اس طرف آ جاتا ہوں، اور اس کے اوپر انصار عباسی صاحب نے ایک کالم بھی لکھا تھا۔ اب اس آڈیو سے ثابت بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب قانونی دائرہ کار استعمال کرتے ہوئے وہ جناب خفیہ دستاویزات کو پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک چیز۔ پھر عمران خان صاحب سے سوال ہوتا ہے کیا یہ سائفر اصلی ہے؟ جی ہاں، یہ سائفر اصلی ہے، کیونکہ اس آڈیو لیک نے واضح کر دیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سائفر کو کیا وزیر اعظم سے چھپایا گیا؟ یہ سائفر جو ہے، جی ہاں، یہ چھپایا گیا وزیر اعظم سے، اور اس آڈیو لیک نے ثابت کر دیا۔ اور یہ کس نے چھپایا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن کیا امریکی سفارتکار نے عمران خان صاحب کو دھمکی دی تھی؟ جی ہاں، یہ دھمکی دی تھی، آڈیو لیک نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ کیا نیشنل سیکیورٹی نے اس کو بدترین انویژن قرار دیا تھا؟ جی ہاں، اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس میں تمام سروسز چیف بیٹھتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک بدترین سازش قرار دیا تھا۔ اور یہ مراسلہ جو ہے وہ فارن آفس سے نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا تھا کہ عمران خان کو نکال دو، جس میں عمران خان ذکر کر رہے ہیں کہ اسی نے کیا ہے، یہ جس نے کیا ہے کہ جس کے بعد طاقت تھی، وہ جو نیوٹرل تھا اس نے عمران خان، اس کا ذکر عمران خان صاحب اس آڈیو لیک میں کر رہے ہیں۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نکالنے میں پوری اپنی کوشش کی، اور جو پاکستان کے اندرونی سہولتکار تھے وہ پاکستان کی مبینہ طور پر ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ سازش عمران خان سے چھپائی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے میں اس طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کی تھی، اس وقت شہباز شریف کا اور ان کی پاکستان مسلم نواز کی یا دیگر جو پارٹیز ہیں ان کی تو پرائم منسٹر آفس تک رسائی نہیں تھی۔ تو اس وقت پرائم منسٹر آفس میں ہوتا کون تھا؟ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ تھے یا پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے۔ تو پاکستان جو نجم سیٹھی صاحب ہیں، یہ پرو پاکستان مسلم نواز ہیں، یہ نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی یا انہوں نے ایک انالیسس دیا تھا جس میں انہوں نے مبینہ طور پر یہ کہا تھا کہ جناب انٹیلیجنس بیورو کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی ہی موجود نہیں ہے کہ وہ ایک کال کو ٹیپ کر سکیں۔ تو آئی ایس آئی جو ہے اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایک کال کو ٹیپ کر سکتا ہے، اور آئی ایس آئی نے اسرائیل سے ٹیکنالوجی اور یہ سافٹ ویئر کا لائسنس خریدا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیلی لائسنس کے اوپر آئی ایس آئی نے نجم سیٹھی کے بقول یہ آڈیو کو ٹیپ کیا، اور انہوں نے ہی اس آڈیو کو لیک کیا ہے۔ تو اس کے فوری بعد ناظرین کرام اب ہیکر سامنے آتے ہیں۔ ہیکرز نے جنرل باجوہ کو ایک بہت بڑی دھمکی دی ہے، آپ یہ اسکرین کے اوپر اس کی ٹویٹس پڑھ سکتے ہیں۔ انڈی شیل جو کہ ڈارک ویب پر ایک اکاؤنٹ ہے جس اکاؤنٹ سے آڈیوز لیک سامنے آ رہی ہیں، اور اس نے جمعے کا کہا ہوا ہے کہ جناب جمعے کو وہ تمام آڈیو لیک سامنے لے آئے گا، پرسوں کو یعنی کہ۔ تو اس نے 1 گھنٹہ پہلے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ مسٹر 13 از دا نیکسٹ وکٹ، کہ مسٹر 13 اگلی وکٹ ہے، میں اس کی اگلی وکٹ گرانے جا رہا ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے جب عمران خان صاحب کی آڈیو لیک سامنے آتی، اس کا فوری بعد رد عمل آتا ہے، اور یور ٹائم از اپ جنرل، آگے اس نے ڈاٹ لگا دیا، یور ٹائم از اپ جنرل۔ تو ناظرین کرام، اب یہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ہو سکتی ہے دھمکی، یا یہ جنرل باجوہ کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ جنرل باجوہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس نے ساتھ ہی 4 ٹویٹس کی ہیں،
اور اس ٹویٹ سے واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ شہباز شریف اور جنرل باجوہ آپس میں کچھ ملاقاتیں اور کچھ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انڈی شیل ٹویٹ کرتا ہے کہ the GOP گورنمنٹ آف پاکستان is strongly advised، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سختی سے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ IB کے ذریعے، یعنی کہ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کے انڈر IB ہوتی ہے، انٹیلیجنس بیورو ہوتی ہے، سیول ایجنسیز، تو ان کے ذریعے تخریب کاری کی کارروائیوں کے ساتھ مذاکرات سے پہلے یہ طے کرنے کی موجودہ پالیسی کو جاری نہ رکھیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ آپریشن ہے، جو یہ تخریب کاری کی ساری کارروائیاں ہیں، اس کو جاری رکھنے کے لیے جناب وہ اس پالیسی کو اختیار نہ کریں۔ اب یہ وہ کون تھا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، شہباز شریف کو یہ ایڈوائز کر رہا تھا؟ دوسری ٹویٹس میں وہ کہتے ہیں، اور وہ اسی بات کا حصہ ہے جس میں انڈی شیل نے وہ تمام آڈیو لیک کا سارا منظر پیش کیا ہے کہ دس اونلی سرو دا پرپز آف ایگیٹیشن، یعنی کہ یہ صرف آگ لگانے کا پرپز ہے، اس سے اشتعال انگیزی کا مقصد پورا کرتا ہے اور مجھے اس طریقوں سے پڑھنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس سے طاقتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب طاقتوں کو کون فائدہ پہنچانا چاہتا تھا؟ پاورز کوریڈور کو کون فائدہ پہنچانا چاہتا تھا؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اب وہ کون تھا جو مجبور ہو رہا تھا کہ جس سے طاقتوں کو کوئی فائدہ نہ ہو؟ مذاکرات کا دوبارہ آغاز ریاستی اداروں کے ذریعے حکومت کی جانب سے بدسلوکی کے لیے گرین سگنل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب کون سی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی؟ کیا عمران خان صاحب سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیے جائیں؟ اب یا پھر کوئی گرین سگنل نہیں دے رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ طے شدہ تھا اور اب کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کسی دہشت گردی کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جڑا ہو سکتا ہے۔ تو تیسری ٹویٹ کی جو کہ اسی بات کا جناب وہ منظر ہے جو انڈی شیل بتا رہا ہے، وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو وارننگز ہیں اس کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، یعنی کہ یہ وارننگ ہے، اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ کسی اور طرح سے نپٹیں گے۔ another breakdown in talks، مذاکرات میں ایک اور خرابی will be tantamount to self imposed escalation، کہ خود ساختہ اضافے کے مترادف ہوگی۔ جو مذاکرات میں اگر خرابی کی جو ہے وہ کوشش ہوئی تو جناب اس میں خود ساختہ آپ اضافہ کریں گے، which will not be favor of the federal government، جو کہ وفاقی حکومت اس کے معاونین کے حق میں نہیں ہوگا۔ اب یہ مذاکرات کی جناب کوئی بات ہو رہی ہے، اس سے آپ کو بڑا واضح ہو چکا ہوگا کہ اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، شہباز شریف کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جناب آپ مذاکرات کر لیں، لیکن مذاکرات کس کے ساتھ؟ اور اگر آپ اس کو خود سے خراب کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ وفاقی حکومت کے حق میں نہیں ہوگا، تو یہ بڑا گھناؤنا معاملہ ہے۔ تو جناب کون تھا جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ باٹم لائن، اگر بات چیت کو جاری رکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، تو وہ میری شرائط پر پوری ہونی چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ طارق فاطمی اپنی یقین دہانیوں پر پورا اتریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی گھناؤنی چال ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، اب ساری سازش آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی طارق فاطمی جو ہے وہ ڈان لیکس کا بہت بڑا کردار ہے، جس نے پاکستان کی فوج کے خلاف کچھ لیکس کی تھی، تو اس کو اب اسی عہدے پر دوبارہ لگایا گیا ہے شہباز شریف کی حکومت میں۔ تو یہ کون سے جنرل ایسی بات کر رہے ہیں کہ مجھے طارق فاطمی پر بڑا یقین ہے، وہ میری یقین دہانی پر پورا اتریں گے، اور اگر بات چیت کو برقرار رکھنا ہے تو وہ میری شرائط پر بھی پورا اتریں؟ تو کون سی شرائط تھی اس جنرل کی، اور کون سی بات تھی جس پر طارق فاطمی ان کے فیورٹ بن گئے تھے؟ اب طارق فاطمی کے ساتھ جو ڈائریکٹلی لنک ہے وہ امریکہ کے دورے کے اوپر تھے، وہاں پر ان کے مذاکرات چل رہے تھے، تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اوپر اس جنرل کا کیا کردار تھا؟ اب اس کو آپ امریکی سازش کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کس کے خلاف ہو رہے تھے، اس میں کیا مانگا جا رہا تھا۔ میرے ذرائع تو یہ کنفرم کرتے ہیں کہ مبینہ طور پر شہباز شریف نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، وہ ہر طرح کے آپ کے جو ڈو مور کے مطالبات ہیں اس کو بھی تسلیم کریں گے، لیکن اگلی حکومت ان کی ہونی چاہیے۔ اب یہ کس کے طرح مذاکرات ہو رہے تھے؟ ایک جنرل کا نام سامنے آ رہا ہے، تو دو گروپس ہیں۔ اب یہ دو گروپس کون سے ہیں اور کس گروپ کو جو مولانا فضل الرحمان ہیں، مریم نواز ہیں، وہ گالیاں دیتی تھی، جنرل فیض کو گالیاں دیا کرتے تھے، مریم نواز بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، آصف زرداری بھی، نواز شریف بھی، شہباز شریف، سارے کے سارے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے ناظرین کرام، اور اس کے فوری بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے اس دھمکی کے بعد۔ اب کور کمانڈر کانفرنس میں ظاہر سی بات ہے سارے کور کمانڈر جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور ہنگامی طور پر یہ کور کمانڈر کانفرنس ہونا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ تو کامران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تیزی سے یا اس کو جلدی سے آپ نے ٹھیک نہ کیا تو پاکستان ڈیسیمل اوے ہے، یعنی کہ پاکستان بالکل کوئی پوائنٹ کی دوری سے ہے کہ پاکستان میں مارشل
مارشل لا لگ جائے گا اور پاکستان مارشل لا کے قریب پہنچ چکا ہے. اور ان کو ایک گورنمنٹ آفیشل نے بتایا تھا کہ جناب اب جو اگلی نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈیسائسو ہے, اس میں بڑا اہم فیصلے ہو جائیں گے. تو یہ جناب جو معاملہ ہے یہ نیشنل سیکورٹی کا, اس سے پہلے یہ میٹنگ ہونا یہ بہت بڑے سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ پاکستان مارشل لا کا نفاذ ہو سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کو بھی اپنا لازمی خیال رکھنا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.